بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 اگست بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے 25 ریزرو سیٹس والوں کے حوالے سے جو ایک بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آپ کو بتاؤں گا جسٹس خالد اسحاق کا لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں، ان کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، اور ساتھ ہم بات کریں گے ایک سینئر عہدیدار کو ایس ایس پی پولیس کو کیوں ہٹایا گیا، آصف زرداری کی گستاخی پہ یہ جو ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے میاں والی میں، جہاں احمد خان بھچر کی نشست تھی اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے لے لی گئی اور وہاں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں نور الامین دانش سینئر صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک ایف آئی آر جو ہے وہ پبلک کی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی میاں والی میں، مسلم لیگ نون کا وہاں پہ عمران خان کا آبائی علاقہ ہے میاں والی کا، وہاں پہ نون لیگی رہنماؤں کو انتخابی مہم کے دوران بھی عوامی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عوامی اجتماعات میں نون لیگ اپنا جلسہ کرتی ہے، نعرے وہاں پی ٹی آئی اور عمران خان کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس کو، میاں والی پولیس کو ایف آئی آر درج کرنی پڑ گئی۔ ایف آئی آر ہے جی، یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 24/8 آج کی، 24 اگست 2025 کی، اور جو ہے وہ 23 اگست کا یہ وقوع ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں جی کہ ہم نے اپنی پارٹی، یہ لطیف خان ہے مسلم لیگ نون کا، یہ مدعی ہے، کہتے جی کہ میں رہائشی ہوں فلاں جگہ کا، اور مورخہ 23/8/25 کو ہم نے اپنی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی ریلی منعقد کروائی تھی۔ ریلی کا روٹ وہاں بھچراں سے موسیٰ خیل تھا۔ جب بوقت 6:15 بجے شام ریلی چوک پر پہنچی تو ریلی میں موجود آفتاب، امیر خان، موسیٰ خیل اور سیاسی لیڈران نے باری باری اپنی تقاریر کی۔ جب ریلی روانہ لگی تو وہاں پر جو مختلف اشخاص تھے، اور اس میں کتنے لوگوں کا نام ہے، اس میں جناب 14-15 نامعلوم ہیں اور 10 اس میں نامزد ہیں، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی شروع کر دی، جس سے جو ہے وہ امن عامہ میں خلل ڈالتے رہے۔ اس بنیاد پہ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ یہ ایف آئی آر ہے، یہ ایسی کوئی کہانی نہیں سنا رہا میں آپ کو، ایف آئی آر پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ جناب مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ریلی احتجاج تھا، انتخابی ریلی تھی، تو ہمارے قائدین نے وہاں پہ تقاریر کی تو 10 نامزد 15 یعنی 25-30 لوگ تو وہ ہیں جو ایف آئی آر والے کہہ رہے ہیں کہ وہاں جی پی ٹی آئی کی نعرے بازی شروع ہو گئی۔ اس بنیاد پہ مقدمہ درج ہو گیا، 4 دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، چونکہ مسلم لیگ نون کو ان کے لیے کیمپین کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ وہاں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں نعرے بازی ہوئی اور ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ نظام ہمارا چلایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا۔ اچھا، ایک چیز میں کریکشن کر دوں، اس سے پہلا جو وی لاگ ہے شام میں جو ہم نے اپلوڈ کیا، اس میں میں نے ایک کالم پڑھ کے سنایا تھا کہ حامد میر کا، وہ حامد میر کا نہیں تھا، وہ ایاز میر کا تھا، دنیا نیوز پیپر پہ ان کا آتا ہے ایاز میر، جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، تو وہ اس پہ میں معذرت کرنا چاہتا ہوں، میں نے حامد میر کہا تھا غلطی سے، وہ ایاز میر تھا، تو میں اس کو جلدی میں حامد میر پڑھ بیٹھا تھا، تو وہ اس کی کریکشن بھی میں نے کہا کہ کر دوں۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں تمام ممبران نے شرکت کی اور ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں عمران خان کی ہدایات کے مطابق مختلف امور پر مشاورت کی گئی۔ عمران خان نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کے معاملے کو سیاسی کمیٹی کے سپرد کیا تھا۔ سیاسی کمیٹی کے اراکین نے تفصیلی مشاورت کے بعد فیصلہ کیا۔ پنجاب اسمبلی کے صوبائی حلقے پی پی سے محترمہ منزہ فاطمہ اور احمد محمد چٹھا کے قومی اسمبلی کے حلقہ این ایچ 66 سے محترمہ عین احمد پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہوں گی۔ یہ انہی کی فیملی کو ہی ٹکٹ دی گئی، احمد خان بچر کی فیملی کو اور احمد چٹھا کی فیملی کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی ہے۔ جیسے اعجاز چودھری کی اہلیہ کو دی، اسی طرح یہاں بھی انہی کو دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہوں گی، جبکہ باقی نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے امیدواروں کے بارے میں پارٹی جلد فیصلہ کرے گی۔ یہاں یہ امر بھی اہم ہے کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ضمنی حلقوں کے زمینی حقائق خیبر پختونخوا میں مختلف ہیں اور پنجاب میں کچھ اور ہیں، تاہم یہ فیصلہ بہت جلد عمران خان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اجلاس میں اس امر پر بھی شدید تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ہمارے کارکنان اور رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، علیمہ خانم کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، سیاسی کمیٹی کی جانب سے مذمت کی گئی۔ ساتھ ایڈوکیٹ علی بخاری نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عمران خان نے کہا کہ دونوں ایوانوں میں نیا قائد حزب اختلاف مقرر کرنے کا فیصلہ مؤخر کیا جائے گا، جب تک موجودہ جو عمر ایوب اور شبلی فراز کے
قانونی آپشنز ہیں وہ استعمال نہ کر لیں، کیونکہ اس وقت پشاور ہائی کورٹ نے دونوں کو عہدوں سے ہٹانے کے خلاف حکم امتناع دیا ہوا ہے۔ عمران خان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ تحریک انصاف کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ قانونی جنگ کامیابی کے ساتھ جیتی جائے، تاہم خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو سکا تو عمران خان نے قائد حزب اختلاف کے لیے قومی اسمبلی میں محمود اچکزئی اور قائد حزب اختلاف سینٹ کے لیے اعظم سواتی کے نام دیے ہیں۔ یہ بات بھی واضح کی گئی کہ چونکہ ان سے ملاقاتیں مسلسل روکی جا رہی ہیں، اس لیے مستقبل کی حکمت عملی کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے یہ نام خان صاحب نے دیے ہیں اور اسی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ پہلے تو جو پشاور ہائی کورٹ میں عمر ایوب اور شبلی فراز کا کیس ہے اس کو دیکھا جائے گا، لیکن پھر بھی اپنی جو ہے وہ سیف سائیڈ کے لیے دو نام عمران خان نے دیے اور انہی کو سیاسی کمیٹی کی جانب سے اناؤنس کیا گیا کہ جی یہ دو لوگ ہوں گے اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا۔ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں وزارت مواصلات، صرف وزارت مواصلات وہ ہے جو مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی، جو آج تک مولانا جس بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اربوں روپے گھپلوں کا انکشاف ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق وزارت کے ذیلی ادارے پاکستان پوسٹ میں مبینہ طور پر گریڈ 1 سے 15 تک غیر قانونی بھرتیاں کی گئیں۔ 1 ارب 21 کروڑ 27 لاکھ روپے ایک نقصان دیا۔ جولائی 2022 میں وفاقی حکومت نے پاکستان پوسٹ میں گریڈ 1 سے 15 تک اسامیوں کا بھرتی کا اشتہار جاری کیا۔ یہ بھرتیاں 120 دنوں میں مکمل کی جائیں، تاہم این او سی میں توسیع کے باوجود بھرتیوں کا سلسلہ اگست 2023 تک جاری رہا۔ آڈٹ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ وزارت مواصلات نے پاکستان پوسٹ میں خالی اسامیوں سے زائد بھرتیاں کیں، جبکہ کوٹا قواعد کی بھی خلاف ورزی کی اور اس سے اربوں روپے نقصان پہنچایا۔ اور اس میں یہ کہا گیا تھا وزارت مواصلات میں جو مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے پاس تھی کہ 5000 غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ ادھر گورنر خیبر پختونخوا جو تھے مولانا فضل الرحمان کے جو سمدی تھے، انہوں نے پھر وہ جو سکینڈل سامنے آئے، کوہستان سکینڈل، اور یہ سارا وہ نگران حکومت کا تھا، تو کے پی بھی ان کے پاس اور وزارت مواصلات بھی ان کے پاس تھا، جس کے بارے میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی کہ تقریباً 5000 سے زائد غیر قانونی بھرتیاں کی گئی تھیں۔ تو یہ ایک نظام ہے اور آج تک تبھی تو 26ویں ترمیم میں پھر جو ہے وہ 1973 کے آئین کی منشا کے مطابق ووٹ بھی دیا گیا مولانا کی جانب سے۔ دوسری طرف ایک اور پیش رفت سامنے آئی ہے، یہ ڈان نیوز پیپر کی۔ پہلے 2 دن سے خبریں تو تھیں، محسن نقوی کی جانب سے بڑا غصے کا بھی اظہار کیا گیا تھا، لیکن ڈان نیوز پیپر نے وہ تفصیل دے دی ہے جو پہلے میڈیا دبے الفاظ میں کہہ رہا تھا۔ آصف زرداری صدر پاکستان کا قافلہ وی وی آئی پی روٹ سے ہٹنے کے بعد اسلام آباد میں سینئر سپرنٹینڈنٹ آف ٹریفک پولیس، جن کے ایس ایس پی سیکیورٹی کے عہدے کا اضافی چارج بھی تھا، کو ناقص نگرانی اور انتظامات کے باعث دونوں عہدوں سے ایس ایس پی سیکیورٹی بھی اور جو ایس ایس پی ٹریفک پولیس ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ پولیس افسران نے بتایا کہ گریڈ 18 کے پولیس افسر کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر نے صدر اور ان کے قافلے کو سنگین سیکیورٹی خطرے میں ڈالا۔ پولیس افسران نے کہا کہ جمعرات کی شام صدر زرداری نے بحریہ ٹاؤن میں ایک خاندان سے ملاقات کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر کے ہمراہ ایوان صدر سے بحریہ ٹاؤن کی طرف روانہ ہوئے۔ قافلہ کورال چوک عبور کرنے کے بعد ایکسپریس وے پر وی وی آئی پی روٹ سے ہٹ گیا، حالانکہ سیکیورٹی انتظامات اور وی وی آئی پی راستہ پہلے سے متعین تھا۔ بحریہ ٹاؤن کی طرف مڑنے کی بجائے قافلہ سیکیورٹی حصار اور وی وی آئی پی روٹ سے آگے نکل گیا، نتیجتاً وی وی آئی پی قافلہ آدھے گھنٹے سے زیادہ ٹریفک میں پھنسا رہا۔ وزیر داخلہ اور متعلقہ سیکیورٹی اداروں نے وی وی آئی پی روٹ اور سیکیورٹی سے متعلق ناقص نگرانی اور انتظامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں ذیشان حیدر کو دونوں عہدوں سے ہٹا کر مزید احکامات تک سی پی او آفس اسلام آباد بھیج دیا۔ گریڈ 19 کے پولیس افسر ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر عبدالحق کو ایس ایس پی سیکیورٹی کا اضافی چارج دیا گیا، جبکہ گریڈ 18 کی افسر پری گل ترین کو ایس ایس پی ٹریفک پولیس کا اضافی چارج سونپا گیا ہے کہ وہ ان سے غلطی ہوئی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو بھول گیا تھا، وہ روٹ بھول گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر جو صدر مملکت کا قافلہ ہے وہ دوسرے روٹ پہ، تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایک بڑی سیکیورٹی لیپس بھی ہے، اتنا بڑا بلنڈر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس بنیاد پہ پھر وفاقی حکومت نے ان کو ہٹا دیا۔ دوسری طرف جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس خالد اسحاق صاحب کا ایک بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔ یہ ایک جائیداد کا معاملہ تھا اور قیام پاکستان سے بھی پہلے کا جائیداد کا تنازع تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے قیام پاکستان سے پہلے شروع ہونے والا جائیداد کا تنازع حل کرتے ہوئے بہن کی اولاد کو جائیداد میں حصہ دینے کا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ
کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ غفوراں بی بی اپنی زندگی میں کبھی عدالت نہیں گئی، وراثت کا معاملہ تھا، بھائیوں نے بہن کا حق کھایا، یا بہن کے بچوں کا یہ تھا کہ ہماری والدہ کا حق ہمارے جو ماموں تھے وہ کھا گئے۔ اب ہوتا یہ ہے، قانون یہ کہتا ہے، اور یہ بات آپ بھی یاد رکھیے گا، کہ اگر کسی نے حق لینا ہے تو وہ اپنی لائف میں جا کے لے، اگر وہ اپنی لائف میں نہیں لیتا تو پھر اس کے بعد وہ بہن کا اگر حق ہو، یاد رکھیے گا۔ ایک تو قانونی نقطہ میں آپ کو بتا دوں، ٹائم بھی بڑا تھوڑا ہوتا ہے، بہت دفعہ سوچتے ہیں کہ آپ کو کچھ لیگل چیزیں بھی بتا دیں۔ اگر تو والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور دادا بھی زندہ ہے، آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور نانا آپ کا زندہ ہے، تو نواسے اور پوتے ویسے ہی حقدار ہیں ان کی اپنے نانا یا دادا کی جائیداد میں سے جیسے ان کا والد یا والدہ حقدار تھی۔ اگر والد اور والدہ ابھی، چونکہ وراثت شروع ہوتی ہے دادا یا نانا کی ڈیتھ کے بعد، اور ان کی زندگی میں ہی جو والدہ یا والد کی ڈیتھ ہو جائے اور نانا دادا زندہ ہوں، تو جب ان کی ڈیتھ ہوگی نانے یا دادے کی، تو پھر پوتے اور نواسے، پوتے پوتی اور نواسے نواسیاں حقدار ہوں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ والد فوت ہو گیا، بہن بھائی ہیں، وراثت جو ہے وہ بھائیوں نے اپنے نام پہ کروا لیا، کوئی ہبہ کروا لیا، کوئی گفٹ ڈیڈ تھا، کچھ بھی تھا۔ اس کے بعد بہن نے اپنی زندگی میں اس وراثت کو، اس انتقال کو چیلنج نہیں کیا، جو اس کو اس کا حق نہیں ملا تھا اس کو اس نے چیلنج نہیں کیا۔ بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو بہن کی ڈیتھ کے بعد اس کے بچے اپنے ماموں کے خلاف کیس نہیں کر سکتے۔ عدالت کہتی ہے کہ جب اس کے پاس، اس خاتون نے اپنی لائف میں کسی فراڈ کا ذکر نہیں کیا، تو پھر ان کے بچے جو ہے وہ حقدار نہیں ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ غفوراں بی بی اپنی زندگی میں کبھی عدالت نہیں گئیں اور ان کے بھائیوں کے نام پہ جو زمین تھی اس کو کبھی چیلنج نہیں کیا، اور ان کی وفات کے بعد اولاد بھی 21 برس تک خاموش رہی۔ اچانک 2009 میں 1952 کے معاہدے کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا، جو قانون کے مطابق قابل سماعت نہیں تھا۔ جسٹس خالد اسحاق نے جمشید سمیت دیگر کی اپیل پر 29 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ 1945 میں کریم بخش کی بھارت کے موضع براس میں زمین تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے کریم بخش کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پاکستان ہجرت کر کے آئے۔ کریم بخش کی جائیداد بڑے بیٹے عبدالغفور کے نام ہوئی، لیکن وہ قیام پاکستان کے وقت ہی جہاں بھاگ ہو گئے تھے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ عبدالغفور کی بیوہ اور بھائی نے 1948 کے سیٹلمنٹ اینڈ ری ہیبیلیشن آرڈیننس کے تحت بھارت کی زمین کے عوض پاکستان میں جائیداد مانگی، جس پر 1952 میں کاموکی میں پراپرٹی الاٹ کی گئی، اور اس معاہدے میں عبدالغفور کی بیوہ اور بھائی کو شریک کیا گیا۔ معاہدے میں بہن غفوراں بی بی کا ذکر نہیں ہے۔ اس کو چیلنج کیا۔ غفوراں بی بی 1988 تک زندہ رہی، لیکن انہوں نے بھی کبھی اس معاہدے کو چیلنج نہیں کیا۔ ان کے بھائی 1985 تک زندہ رہے اور پراپرٹی کی اولاد میں تقسیم ہو گئی۔ غفوراں بی بی کی اولاد نے پہلی بار 2009 میں دعویٰ دائر کیا، جو ٹرائل کورٹ نے 2013 میں خارج کیا۔ اپلیٹ کورٹ نے یہ دعویٰ منظور کرتے ہوئے بہن کی اولاد کے حق میں فیصلہ دیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ وہ حقدار نہیں ہے۔ عدالت کے سامنے 3 سوالات تھے: کیا تاخیر سے دائر دعویٰ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے؟ کیا بھارت سے منتقل شدہ جائیداد پر شریعت کا قانون لاگو ہوتا ہے؟ اور کیا 1952 میں بہن کو حصہ نہ دینا درست تھا؟ عدالت نے قرار دیا کہ تاخیر سے دعویٰ دائر کرنا قانون کے مطابق ناقابل سماعت ہے۔ 1952 کے معاہدے میں شریعت ایکٹ لاگو تھا، اور بہن یا ان کی اولاد نے دہائیوں تک کوئی آواز نہ اٹھا کر دعویٰ کرنے کا حق کھو دیا۔ اس بنیاد پر ہائی کورٹ نے اپیل منظور کرتے ہوئے ٹرائل کورٹ کا بہن کی اولاد کے حق میں فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ یہ ایک قانونی نقطہ تھا اور ایک قانونی فیصلہ تھا جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے اہم، کل 25 اگست کو وہ 25 ممبران ریزرو سیٹس والوں سے دوبارہ حلف لینے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے واضح طور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ ڈکلیئر کیا ہے بطور کسٹوڈین آف دی اسمبلی کہ 25 مخصوص نشستوں پر گورنر کا لیا گیا حلف غیر آئینی تھا، اس وجہ سے میں نیا حلف لینے جا رہا ہوں۔ اسپیکر نے کہا کہ 25 مخصوص نشستوں پر گورنر کا لیا گیا حلف غیر آئینی تھا۔ کل آئین اور قانون کے تحت دوبارہ حلف لیا جائے گا۔ اسپیکر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اراکین اسمبلی سے حلف لینا اسپیکر کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں حلف نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ کورم پورا نہ ہونے پر گزشتہ اجلاس ملتوی ہوا تھا۔ 25 مخصوص نشستوں پر گورنر کا لیا گیا حلف غیر آئینی تھا۔ کل آئین اور قانون کے مطابق دوبارہ حلف لیا جائے گا۔ اسپیکر نے کہا کہ گورنر کے غیر قانونی حلف لینے پر چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا تھا۔ ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا جو ہے وہ 20 جولائی کو 20 جولائی 2025 کو خیبر پختونخوا میں ریزرو سیٹس کا حلف تھا، اس سے متعلق پشاور ہائی کورٹ میں بھی کیس ہے، لیکن میں کل نیا حلف لینے جا رہا ہوں۔ ایکسپریس کی جانب سے
एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की जानिब से बाकायदा इसके ऊपर स्टोरी की गई। पहले तो मैं आपको बताता रहा हूँ ना कि अगर हल्फ कल नया लेते हैं तो इसका मतलब है 20 जुलाई वाला हल्फ गैर आइनी हो गया और कल नया हल्फ होगा 25 अगस्त को। तो जब 25 अगस्त को हल्फ नया होगा तो जो उन्होंने 20 जुलाई को हल्फ लिया था वो चूँकि गैर आइनी डिक्लेयर हो गया और चूँकि नया हल्फ आ गया तो फिर उन्होंने जो इलेक्शन में हिस्सा लिया था वो किस तरफ जाएगा सेनेट इलेक्शन में। क्या 12 की 12 जो सेनेट इलेक्शन है वो कलअदम हो जाएंगे और नया सेनेट इलेक्शन होगा? ये दो चीज़ें हैं। और मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है कि अली अमीन गंडापुर ने भी और आज़म सवाती ने सलीम सवाती ने बाबर सलीम सवाती ने भी हलफ ज़रूर चैलेंज किया, लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो उसको गैर आइनी करार दिया जाए। उसकी वजह यह है कि ये उन्होंने दरख्वास्तें सेनेट इलेक्शन से पहले दी थी। जब गवर्नर के पास मामला चला गया था तो उन्होंने उसी रात को दरख्वास्तें दे दी थी। तो इस वजह से जो है वो सेनेट का इलेक्शन मुझे लगता है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की थ्योरी के तहत उसको सेनेट के इलेक्शन को महफूज रखा जाएगा। लेकिन वो जो 20 जुलाई वाला हलफ है वो गैर आइनी है, तभी नया हलफ कल लेने जा रहे हैं स्पीकर। उनकी जानिब से आज स्टेटमेंट भी आ गई है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।